ہاں جی کریں بولے. السلام علیکم۔ عطا بخاری چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عطا بخاری صاحب۔ جی عطا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، جی بالکل ٹھیک ٹھاک. عطا صاحب، آج ہم نے گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور وہ ہے نکاح کا مسئلہ۔ جی کیونکہ نکاح کے حوالے سے جو امت مسلمہ ہے ان میں اختلافات تو پائے جاتے ہیں، لیکن جو مغربی میڈیا ہے وہ بھی جب اسلام اور مسلمانوں کو ہدف تنقید بناتا ہے تو نکاح کے موضوع کو ضرور لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کم عمر بچیوں سے نکاح، یا پھر چار شادیوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے، اور نکاح کی شرائط کیا ہے؟ جی. جی عطا صاحب۔ نکاح جو ہے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. تو جی یہ اس کے اندر مرد اور عورت کے ریلیشن شپ کو لیگل طور پہ اس کو کیا گیا ہے. جی کیونکہ اس کے بغیر معاشرہ جو ہے یہ آگے چل نہیں سکتا، تو اس کو لیگلائز کیا ہے. تو یہ چیز تو نکاح ہوئی. اب اس کی جو شرائط ہیں وہ ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں، تو اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ ایکچولی نکاح کن شرائط کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس میں جی سب سے پہلی تو بلوغت ہے. جی مرد اور عورت دونوں کا بلوغت کی عمر کو پہنچ جانا تو یہ شرط ہے. جیسے جی ہمارے ہاں کم عمری کی شادیاں ہیں تو قرآن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. جی اس لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 6 اس کے اندر آ رہا ہے کہ حتیٰ اذا بلغ النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. یہ فیمیل کی بات ہو رہی. جی تو ایک چیز تو یہ ہے. اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے، تو وہ بلوغت کی عمر میں تھیں. ظاہر ہے جی وہ قرآن کے حکم کی خلاف نہیں چل سکتے تھے. تو اس جی سے وہ روایات بھی کالعدم ہو جاتی ہیں جو 6 سال کی عمر میں نکاح اور 9 سال کی عمر میں رخصتی بتاتی ہیں. اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جیسے ہسٹری بتاتی 55 ایئر تھی. تو جی یہ اس طرح کی روایات بالکل وہ میلافائڈ ثابت ہوئی. دوسری شرط ہے مرد عورت کی باہمی رضامندی. یہ بھی جی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا. وہ جو کفیل ڈالا ہوا ہے وہ اپنی مرضی سے کر دیتا ہے، یہ ظلم ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا. تو دوسری شرط تو یہ ہوگی دونوں کی باہمی رضامندی. تیسری چیز ہے دو گواہوں کی موجودگی. یہ بہت جی ضروری ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو. نہ مرد جی نہ عورت دونوں وہ اپنی اس بات سے پھر ہی نہ سکیں کہ ہم نے نکاح کیا ہے یا نہیں کیا. تو اس لیے دو جی گواہوں کی موجودگی. اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ریاستی ادارے کے سامنے نکاح کا ایگریمنٹ فارم ہوتا ہے پریسکرائب، تو وہ ہونا چاہیے ریاستی ادارے کی طرف سے، ریاست کی طرف سے. یہ نہیں کہ خود بنا لے، نہیں. تو اس کے اوپر وہ تحریر ہوگی اس ایگریمنٹ کی، اور دو گواہ ہوں گے. تو یہ جو ہے یہ بھی ایک لازمی شرط ہے. جی اس کے بعد آ جاتا ہے کہ مرد کی طرف سے کچھ رقم کی ادائیگی. جی یہ ادائیگی جو ہے مرد کے جو معاشی حالت ہوتی ہے، معاشی سٹیٹس ہوتا ہے، اس کے مطابق جتنی اس کی گنجائش. فار جی ایگزامپل ایک آدمی اپنی آمدنی کے حساب سے 10,000 دے سکتا ہے، 20,000 دے سکتا ہے، یا 1 لاکھ دے سکتا ہے، تو وہ دے. تو یہ ضروری ہے. وہ جو ہے نا بعد میں دینا، یہ دیکھیں یہ ہیلے بہانے ہیں، معجل غیر معجل، یہ انہوں نے مذہب کی روح سے جو اصطلاحیں بنائی ہیں یہ قرآن کی روح سے ٹھیک نہیں. تو وہ دینا چاہیے. جی یہ کیوں دینا ہے، قرآن نے یہ کیوں رکھا ہے؟ یہ ایکچولی ایک اس کو مرد کو ریئلائز کرانا ہے، اس کی ذمہ داریوں کا احساس کہ اب وہ شادی کی ہے تو وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے، رسپانسیبل سمجھے. جو جی اس کے فرائض ہیں. اس کی بیوی ہے، اس نے اپنی بیوی کے اخراجات بھی اٹھانے ہیں، گھر بھی چلانا ہے. تو یہ اس لیے قرآن کریم نے یہ رکھا ہے تاکہ اس کو جی ذمہ داری ہو کہ یہ میری مسز ہے، میں نے اس کی اخراجات اٹھانے ہیں، گھریلو جو اخراجات ہیں اس کو جو نظم و نسق ہے وہ چلانا ہے. تو ظاہر ہے وہ تو اس کے لیے معاش چاہیے، پیسے چاہیے. جی تو قرآن اس کو ذمہ دار بناتا ہے، پابند بناتا ہے. تو یہ اس لیے. تو اس میں آگے پھر چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ جو نکاح خواہ، اس میں نکاح خواہ نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں. یہ کریکٹر ڈالا گیا
اس میں نکاح رجسٹرار ہوتا ہے، وہ بھی حکومت کا نمائندہ ہو، جس کے اوپر جی نکاح کی دستاویز لکھی جائے گی وہ بھی ریاستی ادارے کی طرف سے پریسکرائب فارم ہو، پرنٹڈ فارم ہو، اس کے اوپر لکھا ہو۔ اس کو جو درج کرنے والا ہے وہ بھی حکومت کا ریاستی ادارے کی طرف سے اپائنٹڈ ہو، وہ جو شخص ہے ہوں وہ اس کو باقاعدہ اس کا اندراج کرے اور اس کو باقاعدہ ریکارڈ میں رکھے، یہ جی بہت ضروری ہے۔ تو یہ چیز ہوگی۔ پھر اس کے اندر جو ایک کریکٹر جس طرح نکاح خواہ کا ڈالا گیا ہے، تو مذہبی پیشوا ڈال دیتے ہیں، اس طرح اس میں پھر ایک ولی کا کریکٹر ڈالا گیا ہے، جو عورت کے ساتھ ایک ظلم ہے۔ عورت خود مختار ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے، تو ہوں اس کی خود مختاری کو ختم کرنے کے لیے ہوں ملوک نے، مذہبی پیشواؤں نے مل کے ہوں ایک ولی کا کریکٹر ڈالا، تو یہ بھی جو ہے یہ بھی قرآن کے خلاف، تو یہ نہیں جی ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں سمجھ لی جائیں تو ہوں بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سر اگر نکاح کے لیے ولی کا کانسیپٹ نہیں ہے تو ہمارے یہاں پھر لڑکیوں پر اس قدر وہ جبر کیوں ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی، گھر والوں کی رضامندی سے شادی کریں، وہ جہاں چاہیں شادی کر دیں، خواتین کو اختیار نہیں ہے اس مسئلے میں؟ نہیں، وہ سوسائٹی اوور آل دیکھے نا، یہ تو سوسائٹی نے، قرآن نے تو واضح تعلیم دے دی ہے ہوں کہ وہ اور جس طرح مرد اپنے فیصلے میں آزاد ہیں، عورتیں بھی آزاد ہیں، قرآن کریم نے تو واضح کر دیا ہے۔ اب یہ کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے، وہاں پر تو پھر ریلیجن غالب ہے، ریلیجن ہوں ڈومیننٹ ہے، تو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو اس لیے یہ پھر چیزیں بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے کے۔ سر کچھ لوگ شادی کو ڈکلیئر نہیں کرتے، نکاح کو، نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے، کچھ لوگ چھپاتے ہیں، خفیہ شادی کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ یعنی وہ بتاتے نہیں، انہوں نے شادی کی ہوئی ہے، بچے ہو جاتے ہیں بہت، لیکن اس چیز کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے وہ کیسے خفیہ رکھیں گے، دو گواہوں کی موجودگی ہے، ہاں جی ٹھیک ہے نا، تو کیسے ہاں خفیہ رہ سکتا ہے؟ نکاح تو خفیہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہوں جب آپ نے ایک ریاستی جو ادارہ ہے، جو بھی، ہوں وہ فیملی کورٹ ہو کوئی بھی، ہوں وہ جب اس کا پریسکرائب فارم اس ہوں کے اوپر آپ جا کے تحریر لکھواتے ہیں اور کمشنر سے اس کی اٹیسٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہوں باقاعدہ سرکاری ریکارڈ میں رکھتے ہیں، کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے، اور فیملی کورٹ میں جا کے، یا جو بھی کوئی ادارہ ہے، جیسے ثالثی کونسل ہے یونین سطح کے اوپر، یونین کونسل کی سطح کے اوپر اس طرح آفسز بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے اگر یہ چیزیں ہوں تو یہ نکاح تو خفیہ رہ ہی نہیں سکتا۔ گواہ ہے، ریٹن ڈاکومنٹس ہے، ان کا اندراج ہے، تو یہ کیسے خفیہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اچھا، قرآن میں نکاح کے حوالے سے میثاقاً غلیظہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جی جی، مطلب یہ کیا ہے؟ اسے آپ ڈیفائن کریں گے سر؟ مساکن غلیظن کا مطلب ہوتا ہے پختہ عہد، غلیظ کا مطلب تو گاڑا ہوتا ہے، تو ہوں جو ظاہر ہے جو چیز ٹھیک ہو وہ اتنی زیادہ وہ مضبوط بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے تعلقات تو بڑے گاڑے چل رہے ہیں، مطلب بڑے ہوں مضبوط ہیں، بڑی بڑی ہوں گہرائی میں ان کے تعلقات، بڑے ڈیپ ہیں، ہوں تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے پختہ عہد۔ تو یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 21 میں ہے، اس کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، تو لیکن پیچھے ذرا میں بتا دیتا ہوں، جو آیت نمبر 20 ہے سورہ النساء کی، اس میں ہوں یہ آ رہا ہے کہ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو بہت سا مال دے چکا ہے تو وہ اس ہوں سے کچھ بھی واپس نہ لے۔ ہوں آگے کہا گیا کہ کیا تم اپنی بیوی پر بہتان لگا کر، اسی آیت کے اندر یہ جو 20 نمبر، کہ تم اپنی بیوی پر بہتان لگا کر اس پر سریاً ظلم کر کے اس سے مال واپس لو گے؟ یہ ہوں صحیح نہیں۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت آتی ہے 21 کی، تو اس کے اندر یہ مساکن غلیظن کے لفظ ہیں، تو ان کے شروع میں ہے کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم اپنی بیوی کو دیا ہوا مال واپس کیسے لے سکتے ہو؟ سوالیہ انداز میں کہہ رہا ہے، کیسے لے ہوں سکتے ہو تم، جبکہ تم میں سے ہر ایک دوسرے سے ملاپ کر چکا ہے، تم مل ہوں چکی ہو، تمہارا فزیکل ریلیشن شپ بن چکا ہے، تو اب تم اپنی بیوی کو کہو گے کہ مجھے مال واپس دے دو؟ یہ تو ہوں زیادتی ہے، ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا۔ کہتا ہے ہوں کہ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں،
وہ عہد کیا ہوتا ہے؟ یہی نا، ذمہ داری اٹھانے کا، اپنے فرائض کو ادا کرنے کا، اپنے گھریلو انتظام کو، نظم و نسق کو صحیح طریقے سے چلانے کا، اس کے اخراجات ضروریات کو پورا کرنے کا، یہی عہد ہوتا ہے۔ اسی کے لیے اس نے شروع میں نکاح کے وقت پیسے بھی کچھ دیے تھے، جس کو یہ مذہب کے اندر حق مہر بولا جاتا ہے، وہ قرآن میں تو یہ لفظ نہیں ہے تو لیکن وہ کہتا ہے دو کچھ نہ کچھ، معجل غیر معجل تو اس میں ہے ہی نہیں نا، دینا ہے تو وہ دیں اس وقت، تو وہ ایک ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے